تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے نا. ایک علم وہ جس کی آپ میں سرے سے صلاحیت ہے ہی نہیں، ایک علم وہ جس کی صلاحیت ہے لیکن ہر ایک میں نہیں ہے، کچھ لوگوں میں ہے اور کچھ لوگوں میں نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم نے 3 قسموں میں تقسیم کر دیا. پھر جتنی قسم میں بھی ان میں بنیادی 2 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ، بلکہ 3 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا، کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان، ٹائم ویسٹنگ ہوگی. اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے آپ کو دنیا میں یا آخرت میں فائدہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن ان علوم کو فوکس کرتا ہے کہ جن کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو. نمبر 2، جن کو سیکھنے سے، جس نالج کے آنے سے آپ کو دین یا دنیا میں فائدہ بھی ہو. تو آپ چھنی سے چھانے، صبح و شام جو آپ معلومات لے رہے ہیں نا، اب علم کے ذرائع بہت سارے ہیں. یوٹیوب ایک ذریعہ ہے، مذہبی اسکالرس کو سننا اور ڈاکٹروں کو سننا، ٹیلی ویژن میں سارا دن بیٹھ کے پروگرام دیکھنا، یہ سارے کس کے ذرائع ہیں؟ علم کے. دیکھنے سے بھی علم آتا ہے، سننے سے بھی علم آتا ہے، کتاب پڑھنے سے بھی بولو علم آتا ہے. کچھ علوم ایسے ہیں جو آپ کوشش کے بغیر ہی آ رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ماحول آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سردیوں میں آپ نے ہمارا بیان سنا کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے. آپ نہا کے باہر آئے تو پہلا جو آپ نے جو شاور کھولا نا تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گیا، ہل ہی نہیں پا رہے آپ. تو ایک نالج میں اضافہ ہو گیا، آپ کی نالج کیا ہو گئی؟ آٹومیٹیکلی بڑھ گئی کہ بھائی یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. پہلے عادی بنانا پڑتا ہے اپنے آپ. آج تک ٹھنڈے سے نہا ہی نہیں، ایک دم ٹھنڈے ٹھاٹ ہو گئے، باڈی برداشت ہی نہیں کر پا رہی. یہ نالج ایسی نہیں جو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہو، آٹومیٹیکلی آپ کو یہ نالج مل گئی. دوسری شادی کے بعد انسان، منہ سے ایک لفظ آ رہا تھا، ایسے ذلیل ہوتا ہے. وہ جو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلانے کی طرح ذلیل ہو گیا. اب وہ اچھا نہیں لگ رہا وہ لفظ. ابے کتوں کی طرح ذلیل، اب کیا بولوں اس میں اور کس طرح ذلیل ہوتا ہے آدمی. کیونکہ پہلے سسرال سے اتنا دباؤ، اتنی گالیاں، اتنی صلواتیں، یہ نالج بھی جب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوتا نا اس وقت تک یہ نالج حاصل، حالانکہ آپ نے شادی ذلیل ہونے کے لیے کی نہیں تھی، یہ نالج حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کی تھی آپ نے دوسری شادی کے. دیکھو کیسے ذلیل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے کی، آپ نے تو اس لیے کی مزے اڑانے کے لیے. ایک بیوی تھی، 2 ہو جائیں گی، لیکن آپ کی نالج میں ہوتے ہی کرتے ہی اضافہ ہو گیا کہ یہ والے علوم میرے پاس اس سے پہلے نہیں تھے جو اب میرے پاس مجھے اللہ نے علوم دیے ہیں. یہ علم نہیں ہے، بہت سارے علوم حاصل ہوں گے. آپ ذلت کی ڈیفینیشن پتہ چلے گی کہ اصل میں ایکچولی ذلت اس کو بولتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم باپ سے ڈانٹ کھانے کو ذلت سمجھتے تھے. وہ ایک آدمی کا بڑا اچھا کلپ آیا کہ ٹیمپریچر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے نا، اتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے لیکن فیل اتنا ہوتا ہے نا. تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار جب جتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے، ہیٹ ہے 30 ڈگری ہے تو فیل بھی 30 ہونی چاہیے نا. 30-35 کیوں ہو رہی ہے؟ 30 ڈگری جو فیلنگ میں 35. تو اس نے بتایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا نے آپ کو تھپڑ مارا اور اسی دوران آپ کا دوست آ گیا. تو تھپڑ سے جو آپ کو ذلت ہوئی تھی نا، وہ تو ذلت جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسے ہی آپ کا دوست آ گیا اور آپ کے منہ پہ اس نے نشان دیکھا تو فیلنگ کیا ہوں گی؟ وہ ڈبل ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو کچھ نالج ایسی ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی. بہت ساری نالج کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم تجربوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ گاڈ گفٹڈ نالج ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر مفید نالج ہی ہوتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے نالج ہے کہ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے. اب ذلیل تو ہوتے ہیں 2 شادیوں کے بعد، لیکن پھر بھی کریں آپ اس ذلت کو اللہ کے لیے برداشت کریں. تو اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم جو صبح و شام جو ہمارے پاس نالج آ رہی ہے فیس بک سے، یوٹیوب سے، ٹک ٹاک سے، انسٹاگرام سے، کتابوں سے، ٹیچروں سے، مذہبی اسکالر سے، مسجدوں میں بیانات سے، اس میں آپ کو جو غیر اختیاری نالج ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے. وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اور وہ مفید نالج ہی ہوتی ہے. آپ کو فطرت سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری دادی کی رشتہ دار لگتی تھیں، بلکہ ہماری والدہ کی دادی لگتی تھیں. وہ ہم چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے وہ پان کھاتی تھیں.
اللہ نے مجھے سگریٹ پان سے اس واقعے کی وجہ سے بھی بچایا ہوا ہے. تو کیا تھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے, میری عمر 10 سال تھی, تو میں نے جا کے چپکے سے جا کے ان کا تمباکو کا ڈبہ کھولا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہیں صبح شام, ایسے چٹکی بھر کے نا تمباکو کی منہ میں بھر لی کھانے کی نیت سے کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. الحمدللہ ایسا نالج میں اضافہ ہوا. حالانکہ میری نالج حاصل کرنے کی نیت یعنی میرے تو یہ تھی کہ کچھ تو اس میں مزہ ہے, میں نے تو یہ کہا نا بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا, یہ نیت نہیں تھی, سوری. نیت یہ تھی کہ یہ جو ہماری والدہ کی دادی ہیں یہ اتنے شوق سے یہ پابندی کے ساتھ کھاتی ہیں, کچھ تو نشہ ہوگا نا اس میں, ہم بھی کھاتے ہیں. تو وہ اتنی سی چٹکی لیتی ہیں, ہم نے کہا چمچ بھر کے ہم نگل لیتے ہیں اس کو. تو جب میں نے وہ کھایا ہے تو الحمدللہ اتنی نالج میں میرے اضافہ ہوا ہے نا, ایسا اضافہ ہوا. اس کے بعد میں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا تمباکو کبھی سونگھنے کی بھی کوشش کی ہو. شکر ہے نگلا نہیں, میں چبایا ہے میں نے, اور جو میرا دماغ گھوما ہے, الٹیاں لگی ہیں, اور بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پٹوں گا میں. تو چھپ کے کہیں کمرے میں بیٹھ گیا کہ اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو میں نمودار ہوں گا. خیر, یہ وہ والی نالج ہے جو ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے, گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ نالج. اور اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا, فائدہ اس کے بعد ایسی جی تیسی بھائی سے تو جان چھڑاؤ.